پارٹی اس کو ایج جائے گا کہ جو ان لوگوں کو جا کے اپنا ووٹ پول کرا سکے. یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ 20,000 سے اباب جائیں گے اور ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ان کو. ابھی بھی لوگ ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اسامہ صرف اگر دیکھیں نیو کامرز ہیں, ٹھیک ہے, ابھی ان کو اتنی جان پہچان نہیں ہے. پبلک یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں بھی اگر کروانے والے تھے تو یہی ہیں. PP7 کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ صغیر کی حمایت کا اعلان تو کر رہے ہیں لیکن اسامہ کا کھل کے نہیں کر رہے. 30% لوگ جو ہے وقت کو دیکھ کے اور پوزیشن کو دیکھ کے وہ ووٹ کا فیصلہ کرتے ہیں. PTI کو ایک ایڈوانٹیج جاتا ہے پچھلے دور حکومت میں جو انہوں نے ٹورزم ہائی وے بنوائی ہے. پچھلے جو 4 سال PTI کے تھے اس میں آپ کو کہوں کہ انی پڑی ہے تو غلط نہ ہوگا. وزیر اعظم بھی بنے لیکن محرومیاں ختم نہ کر سکے. جی بالکل, جو NA51 راولپنڈی جو ہے, یہاں سے ہی راولپنڈی کے جو ہے وہ حلقے سٹارٹ ہوتے ہیں اور جو 8 فروری کو جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں NA51 بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پورا پاکستان ملکہ کوثر مری کی خوبصورتی کو جانتا ہے اور مری سے بہت ہی جو ایک سمجھا جاتا ہے کہ ایک روایتی جو امیدوار جو تھے وہ اس دفعہ نہیں ہیں. سب سے اہم جو ہے NA51 میں بیسیکلی مری, کوٹلی ستیاں, کہوٹا اور کلر سیداں 4 علاقے جو ہیں ان پر مشتمل یہ NA51 ہے. ٹوٹل 7,16,048 جو ہے ووٹرز 8 فروری کو جو ہے اپنا حق دہی جو ہے حق رائے دہی اس کا استعمال کریں گے اور اس میں تقریباً 93 کے قریب جو ہے جو NA51 اور PP6 اور PP7 کے جو ہیں وہ امیدوار مد مقابل ہوں گے. اس پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ دستبردار بھی ہوں گے لیکن یہ ٹوٹل جو ہے وہ فگر تاحال جو ہے موجود ہیں. جو سب سے اہم بات یہ ہے NA51 کی کہ شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے جو ایک پلیئر ہوتے تھے, 7 مرتبہ یہاں سے MNA رہے ہیں, ایک دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں لیکن اس بار وہ میدان میں نہیں ہیں. ان کو گزشتہ جو 2018 میں جو انتخابات میں 11,546 ووٹوں کے ساتھ ان کو ہرایا تھا تحریک انصاف کے صداقت عباسی نے, جو کہ وہ بھی جو ہیں وہ اس 8 تاریخ کے میدان میں جو ہے الیکشن کے میدان میں وہ یہاں پر موجود نہیں ہوں گے. ان دونوں جو ایک پلیئرز ہیں ان کی غیر موجودگی میں بہت سے نئے چہرے جو ہیں وہ دونوں طرف سے جو ہیں بڑی پارٹیز کی جانب سے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور اشفاق سرور مرحوم جو کہ نون لیگ کا ایک بہت پرانا جو ہے وہ نام تھا اور صوبائی جو اسمبلی تھی ان میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا, میاں نواز شریف کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے اور ان کی جو ہے وہ رحالت کے بعد اب جو ٹکٹ جو تقسیم ہوا ہے نون لیگ نے جو دیا ہے وہ ان کے صاحبزادے کو دیا ہے, اسامہ سرور کو دیا ہے اور ان کے جو ہے مقابلہ لطاسب ستی جو کہ پہلے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے جو ہے وہ رکن منتخب ہوئے تھے, اب ان کے ساتھ ان کا جو ہے مقابلہ ہے. اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے جو ہے وہ اس حلقے میں ووٹ بینک موجود ہیں. پیپلز پارٹی کی یہاں پر جو خاتون ہیں جو کہ پرانی جو خاتون ہیں میرین راجہ وہ بھی اس بار جو ہے میدان میں ہیں. تو یہ NA51 جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں آج اس جو ہے اس نشست میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت ہی اہم جو ہے ایک تمام سینیریو بتانے میں جو ہے 2 سینئر جرنلسٹ جو ہیں اس حلقے کے. عبدالحمید عباسی صاحب جو ہے جو کہ مری پریس کلب کے بھی صدر ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں. ان سے ہم NA51 اور PP6 کی جو ہے بات کریں گے اور نہایت ہی سینئر جو جرنلسٹ ہیں ساجد جنجوعہ صاحب کہوٹا سے یہ خصوصی طور پر جو ہے آئے ہیں اور یہ بھی ہمیں جو ہے PP7 کی حالات و حاضرہ جو ہے وہ تمام تر تفصیلات بتائیں گے. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں اسپیشلی طور پر جو NA51 کے حوالے سے اور PP6 کا ابھی تک تاحال جو ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا PTI کی طرف سے. کینی صاحب سب سے پہلے آپ اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں مدعو کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جس طریقے سے آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں ساری باتیں بتائی ہیں, مری کو جو ہے وہ تاریخی حیثیت سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. اور اس کی تیسری جو پہچان یہ ہے کہ چونکہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا دوسرا گھر بھی اس کو مری کو سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ تر ٹائم سپینڈ بھی کرتے ہیں اور زیادہ فیملی کے ہمراہ مری میں رہتے ہیں. اس لیے جتنا بھی مری کا علاقہ ہے وہ میاں نواز شریف کو مری کا دوسرا گھر کہتے ہیں. دوسری آپ نے بات کی جس طرح پہلی دفعہ میرا خیال ہے 85 کے بعد فرسٹ ٹائم یہ بات ہو رہا ہے کہ
میاں شاہد خاقان عباسی کے بغیر یہ الیکشن جو ہے مسلم لیگ نون لڑنے جا رہی ہے، اس کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ گروپنگ کی میں تھوڑی بہت بات کروں گا کہ یہ نون لیگ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شاہد عباسی صاحب کا ایک بڑا دھڑا ہے، اور حافظ عثمان سے لے کے تمام، اور اس کے بعد جو عتیق صاحب جو ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ پورا ایک دھڑا بھی تقریباً کہہ لیں کہ بن چکا ہے، تو اب ان کا جھکاؤ کیا اسامہ کے پاس ان کی ہے کوئی ابھی کوئی معاملات طے ہوئے ہیں کہ مشکل ہی ہے کام؟ اچھا کیانی صاحب، اس میں ایک بات تو آپ بھی جرنلسٹ ہیں، آپ بھی ہسٹری کو بھی جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ نے آبزرو بھی کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان بھائی صاحب نے ابھی تک وہ خاموشی رکھی ہوئی ہے، ابھی تک خاموشی انہوں نے توڑی نہیں، اور وہ میں آفز بیٹے کو بھی میرا خیال ہے اتارنے کے ان کا تھا ارادہ، حیدر کا تھا شاید، نادر کا، اور اس کے بعد پھر اس کے کاغذات بھی جمع نہیں کروائے۔ جی اس نے کاغذات جمع کروائے تھے، لیکن اس نے کاغذات واپس لے لیے ہیں، ٹھیک۔ تو اس میں یہ ہوا تھا، شاہد خاقان بھائی صاحب چونکہ پہلے اعلان کر چکے تھے کہ میں اس سسٹم میں اور اس میں الیکشن لڑنا نہیں چاہتا، اس حوالے سے آپ دوسرا اب اگر آپ بات کریں گے تو کہیں بھی جو ہوتا ہے پارٹی الیکشن جب بھی ہوتے ہیں، جماعتی الیکشن اور غیر جماعتی الیکشن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ پارٹی کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ صرف پارٹی تک ہی محدود رہتا ہے۔ ہاں کوئی بڑا اگر پاورفل بندہ آ جائے، کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ جو ہے وہ توڑ بھی سکتا ہے، تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا ابھی تک، چونکہ وہ حلقے میں اس طریقے سے نہ انہوں نے کسی کے خلاف کمپین کی ہے، ہم نام سنتے تو آئے ہیں، بات کرتے ہیں، جب سے ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اس کے چاچے اور بھتیجے کی جو ٹکٹ کے لیے جو کشمکش تھی، اور اس کے بعد اب انہوں نے ایک اعلان بھی کیا ہے، ایک گیدرنگ بھی کی تھی عتیق صاحب نے، تو اس میں تو کوئی انہوں نے اسامہ سرور کے لیے تو کوئی انہوں نے کوئی خاص کوئی چیز تو شو نہیں کی کہ ہم پوری حمایت ان کی طرف کریں۔ اچھا کیانی صاحب، پہلے بھی میں جس طرح ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے، میں چودھری نثار کا نام رکھ چکا ہوں، اس سے بڑا نام تو نہ عتیق سرور صاحب کا ہے اور نہ کوئی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اشفاق سرور ہمارا پنجاب میں اور کیا پورے پاکستان میں ان کا بہت بڑا نام تھا، اور وہ میاں نواز شریف کے دایاں بازو سمجھے جاتے تھے، اور ہمارے جو دونوں امیدوار تھے ہمیشہ مری سے، ان کو نون میں یہ ایج تھا کہ وہ ہمیشہ اعلیٰ قیادت کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے، شاہد خاقان بھی اور راجہ اشفاق سرور بھی۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے، ورنہ میں تھوڑی آپ کو ہسٹری بتا دیتا۔ 2018 میں راجہ اشفاق سرور صاحب کے الیکشن ہارنے کی اور شاہد خاقان صاحب کے الیکشن ہارنے کی بھی جو وجہ تھی، وہ چونکہ جو بڑی تعداد میں لوگ تھے، ان کی نہ ڈائریکٹلی شاہد خاقان بھائی صاحب سے کوئی ناراضگیاں تھی اور نہ راجہ اشفاق سرور صاحب سے۔ اس میں یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے آگے ڈیل کے لیے، پبلک ڈیل کے لیے عثمان بھائی صاحب رکھے ہوئے تھے اور راجہ عتیق سرور صاحب رکھے ہوئے تھے، تو میں اور راجہ عتیق سرور ایک یو سی کے بندے ہیں، ایک خاندان کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان سے بہت زیادہ لوگ ناراض تھے۔ ابھی بھی جو یہ چاچے بھتیجے والا چکر ہوا ہے، ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں زیادہ اشفاق سرور صاحب کے قریب رہا ہوں، میں نے سرو کیا ہے، وہ اپنے نزدیک اس کو سرو سمجھتے ہیں، لیکن پبلک یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں بھی اگر کروانے والے تھے تو یہی ہیں۔ پھر جب اشفاق سرور صاحب کی موت واقع ہوئی، اللہ ان کے درجات بلند کرے، تو اس کے بعد عتیق سرور صاحب نے ضرور کوشش کی اپنے خاندان میں بھی انہوں نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں تھی۔ وہ جو خاندان کی بات کر رہے ہیں، مری کا الیکشن کوئی خاندان پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا خاندان، اسی خاندان کی وجہ سے لوگ ووٹ دے رہے تھے۔ ووٹ لوگ شیر کے نام پہ دے رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے نام پہ دے رہے ہیں، اور راجہ اشفاق سرور ایک شخصیت کا نام تھا، وہ کوئی عام آدمی کا نام نہیں تھا۔ اس نے پبلک کے لیے ساجد جنجوعہ صاحب کے پاس میں جاؤں گا، لیکن صرف آپ سے اس سے پہلے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جو PP6 کا ماحول نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس میں ایک جو بلال صاحب کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ اب مل چکا ہے، تو اس حوالے سے پبلک کیا رائے رکھتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ PP6 بھی آپ کی نظر میں کون سی پارٹی جو ہے میدان مارے گی؟ یہاں پر 70% تو ووٹ جو ہے وہ پارٹی کے نام پہ ملتا ہے، 30% ووٹ ہر علاقے میں آپ نے دیکھا ہوگا خاموش ووٹ ہوتا ہے، اور وہ ووٹ ہوتا ہے کہ وہ اصل چینج لانے والا یا جتانے اور ہرانے میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ ایک میں بات بتا دوں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو جب اپنا ووٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کہ جس کی آگے دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی آ رہی ہے۔ 18 میں جو شاہد خاقان صاحب آ رہے یا اشفاق سرور صاحب آ رہے، تو اس وقت لوگوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ PTI کی چونکہ نظر آ رہا تھا،
تو اب تو جو حالات ہیں جس طریقے سے بچے کو پتہ ہے، اگر آپ باہر جا کے آپ ریڑھی والے سے ٹانگے والے سے بھی پوچھیں تو اس کو وہ یہی کہے گا کہ میاں صاحب کی حکومت آ رہی ہے. میاں صاحب کی حکومت آ رہی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وائلن کے پچھلے جو ہے وائلن جو کہ میجر لطاسب ستی صاحب کا بھی آزاد امیدوار کے طور پہ نشان ہے، تو ان کا بھی تو ووٹ ہے. جس طرح یہ تمام جو فگرز ہمارے سامنے ہیں کہ جو سب سے اہم جو چیز تھی کہ ایک اچھا خاصا جو تعداد تھی کہ 1,36,000 کے قریب تو مطلب ووٹ پڑا تھا نا پی ٹی آئی کو، اور اب چیز تو ووٹ بینک تو ہے ان کا، وہ کدھر جائے؟ وہ کبھی بھی ہم اس ووٹ بینک سے انکاری نہیں کر رہے. میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 30% لوگ جو ہے وقت کو دیکھ کے اور پوزیشن کو دیکھ کے وہ ووٹ کا فیصلہ کرتے ہیں. اصل پچھلی دفعہ بھی 2018 میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر بچے کو پتہ تھا کہ عمران خان نے حکومت بنانی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ 30% ووٹ اس وقت پی صداقت. ٹی آئی کی کیا تیاری ہے جو NA51 اور PP6 میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں 9 مئی سے 9 مئی کے بعد جو سینیریو چینج ہوا ہے ٹوٹلی طور پر پی ٹی آئی کو، تو اس طریقے سے پی ٹی آئی آن گراؤنڈ تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی حلقے میں بھی کام نہیں کر سکتی، نہ اس طریقے سے ان کو جلد سے ووٹ ان کا موجود ووٹ بینک ضرور موجود ہے، لیکن جو خصوصی طور پہ جس دن سے بیٹ کا نشان ان سے چھن گیا ہے، تو اس وجہ سے لوگ ان کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ اس کی وجہ سے ڈسہارڈ بھی ہوئے ہیں، اور اس کا بھی فیکٹر موجود ہے. پھر آپ کو میں بتاؤں ہمارے خطے کا خصوصاً مری اور کوٹلی ستیاں کا یہاں ٹرن آؤٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا، کیونکہ اب ہمارے الیکشن بہت عرصے بعد 97 والے یا 96 والے الیکشن سردیوں میں ہمارے ہوئے تھے، لیکن اس وقت بھی اتنی سردی نہیں تھی. ابھی جو یہ موسم سردیوں والا فیبرری ہے، ابھی آپ نے دیکھا خوشحالی چل رہی ہے، فیبرری میں سنو فال کا بھی چانس ہے، پہاڑی علاقہ ہے. ہمارے 30 سے 40% لوگ جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد یا دوسرے شہروں میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو سردیوں میں پارٹی اس کو ایج جائے گا کہ جو ان لوگوں کو جا کے اپنا ووٹ پول کرا سکے. اگر ووٹ پول نہ کروا سکے، ٹرن آؤٹ پہلے ہمارا اس وقت 18 میں بہت جوش و خروش تھا، موسم بھی اچھا تھا، تو 36 سے 37%. اچھا یہ بتائیں کہ جو PP6 میں تو ابھی تک کینڈیڈیٹ ہی نہیں اناؤنس ہو سکتا جب تک ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارا سیگمنٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کہیں پہ آپ کو پی ٹی آئی والے متحرک نظر آ رہے ہیں کمپین کرتے ہوئے؟ آزاد امیدوار ہیں چونکہ وہ کوئی کمپین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پہ تو بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گراؤنڈ پہ ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے، اور جس طریقے سے ڈر اور خوف ایک جمع ہوا ہے، تو اس حوالے سے ابھی تک اس طریقے سے کمپین اس حوالے سے تو ابھی 2 دن ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا ماحول مری میں بھی نظر آنا شروع ہوا ہے کہ کہیں الیکشن کا نام آ رہا ہے. ابھی بھی جب ہم رات کو بیٹھتے ہیں الیکشن آفس میں کسی کے جا کے بیٹھتے ہیں، گپ ٹپ ہوتی ہے، ابھی بھی لوگ ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے. یہ جو فیکٹر ہے یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. ابھی اس طریقے سے جو سہیل یہ جو کیا نام ہے اس کا، سہیل عرفان عباسی اور زین ضیاء، ان کے مابین جو ہے وہ پی ٹی آئی کا PP6 کا جو ہے وہ مقابلہ ہے. کیا سمجھتے ہیں کس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملے گا ٹکٹ؟ دیکھیں جی، زین ضیاء عباسی بھی ورکر ہے اور سہیل عرفان عباسی بھی، لیکن سہیل عرفان عباسی کی جو بات ہے، سہیل عرفان عباسی نے پی ٹی آئی کی بلا شبہ وہ اس نے پی ٹی آئی تحصیل کے صدر ہونا علیحدہ بات، اور پی ٹی آئی میں جان ڈالنا، جس طرح مردے گھوڑے میں جان ڈالی جاتی ہے، اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سہیل عرفان نے بھی مردے گھوڑے میں جان ڈالی ہے. تو یہ جی آپ نے PP6 اور جو NA51 جو کہ مری اور کوٹلی ستیاں کی تفصیلی جو ہے ان سے بات سنی، اور اب ہم چلتے ہیں ساجد جنجوعہ صاحب کی طرف جو کہ کافی زیادہ جو ہے ہم نے آپ کو ویٹ کروایا، اس کے لیے مدد خواہ ہیں. ساجد جنجوعہ صاحب، NA51 اور اسپیشلی طور پر PP7 اور PP7 میں تو 2022 میں جو ہم نے جو ضمنی انتخاب دیکھا تھا، تقریباً 50 ووٹوں سے جو ہے راجہ صغیر صاحب نے میدان ایک بار پھر مارا تھا. تو ابھی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ PP7 میں کرنل شبیر اوان صاحب کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ آزاد ہی لڑ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو PP7 میں بیسیکلی 23 کے قریب جو ہے وہ امیدوار بھی ہیں. تو کون کس کے حق میں بیٹھ رہا ہے، اور مجموعی طور پر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویس کہانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج موقع دیا. PP7 کی بات اب جب کرتے ہیں تو آپ نے 2018 کے الیکشن دیکھے تھے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مرزا ستی صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تھا، جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے راجہ محمد علی تھے، اور راجہ صغیر صاحب آزاد حیثیت میں آئے تھے، اور انہوں نے تقریباً 42,000 ووٹ لے کے وہ جیت گئے تھے، اور بعد ازاں وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. تو اس کے بعد ایک لمبا گیپ پڑ گیا، مرزا ستی صاحب پھر منظر عام سے آؤٹ ہو گئے، محمد علی صاحب بھی آؤٹ ہو گئے. لیکن راجہ صغیر صاحب کو یہ ایڈوانٹیج جاتا ہے، اور ان کو یہ داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اپنا ورک جاری رکھا. یہی وجہ ہے کہ جو پارلیمانی بورڈ
جو کہ نون لیگ کے جو ہوئے تھے اس میں راجہ صغیر کو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی آپ جا کے الیکشن کی تیاری کریں، گو کہ وہ تھوڑا سا شاید خاقان عباسی کی طرف سے تھوڑا سا جو ہے ان کے گروپ کی وجہ سے تھوڑا سا تذبذب کا شکار تھے، لیکن پارلیمانی بورڈ نے ہی ان کو کہا تھا کہ جی آپ سب سے پہلے ان کی کنفرمیشن ہوئی تھی۔ تو اب یہ بتائیں کہ ان کے جو مد مقابل ہیں کرنل شبیر اوان صاحب، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں جی، کرنل شبیر اوان صاحب جب 2022 کے الیکشن جب ہوئے تھے، ضمنی الیکشن ہوا تھا، تو اس میں بھی ان کا جو تھا وہ پی ٹی آئی یوتھ کے ساتھ ان کا جو تھا ایک مسئلہ بن گیا تھا، اور انہوں نے کافی الزامات لگائے تھے اپنے ہارنے کے، یوتھ کی وجہ سے ہارا ہوں۔ تو ان کا جو رویہ تھا اس سے لوگ خاصے نالاں تھے پی ٹی آئی وہی ہے، اور آج تک کتنے دن ہو چکے ہیں، کرنل شبیر اوان صاحب ابھی تک کوہٹا میں نہیں آئے، وہ کلر سجدہ میں جو ہے زیادہ کمپین کر رہے ہیں، شاید وہ سیدن سے ہارے بھی تھے میرا خیال ہے جی، اور اب شاید وہ اس لیے کلر سجدہ کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کی 10 یونین کونسلز بھی آ گئی ہیں، تو شاید زیادہ ٹائم وہ ادھر کر رہے ہیں۔ لیکن آج بھی جو ان کا جو یہاں پہ عمران خان ٹائیگر فورس کے ساتھ جو تعلقات تھے، اس کے علاوہ سابق ٹاؤن اعظم طارق محمود مرتضیٰ صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی ان کے ریلیشنز اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک تو دیکھیں اس وقت بھی تک 4 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ گراؤنڈ میں موجود ہیں، جس میں ایسے طارق محمود مرتضیٰ صاحب ہیں، کرنل سعید صاحب ہیں یونین کونسل مٹور سے، ٹھیک ہے، ناصر نذیر ستی صاحب ہیں، اور راجہ عمران ستار صاحب ہیں۔ راجہ علی صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے کہاں کہیں پہ بھی ہاں، راجہ محمد علی صاحب جو ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لی ہیں، لیکن وہ اب وہ جس طرح سپورٹ کسی کر رہے ہیں؟ سپورٹ وہ بظاہر تو نہیں کریں گے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فیملی سے ہی آزاد امیدوار ہیں سردار تیفور اختر، ٹھیک ہے، تو ان کو وہ سپورٹ کریں گے، لیکن شاید وہ پارٹی کی وجہ سے سامنے نہ آئے، لیکن اندرون خانہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ اور سردار تیفور کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ راجہ صغیر کے لیے مشکلات پیدا کریں گے یونین کونسل مٹور میں اور دیگر علاقوں میں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ابھی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ پی پی 7 میں ٹی ایل پی کا بھی ایک بڑا ووٹ بینک ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ وہاں پہ پہلے آزاد امیدوار ضمنی الیکشن میں آئے تھے کرنل وسیم جنجوعہ، ٹھیک، اس دفعہ انہوں نے ٹی ایل پی جوائن کیا ہے، اور ٹی ایل پی کا ووٹ دیکھیں تو کنٹینیوس 2018 میں تک ہوئی تھا، تقریباً 15,000 تھا، اور اس دفعہ بھی جب ضمنی الیکشن ہوئے 2022 میں، تو اس میں بھی 14,000 ووٹ تھا۔ تو اس دفعہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ 20,000 سے اباب جائیں گے اور ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ان کو۔ لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ راجہ صغیر کی ورکنگ کیا ہے؟ راجہ صغیر جو ہیں وہ بہتر جا رہے ہیں، اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آج سے کوئی 4 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف تحصیل کوہٹا کے صدر راجہ وحید احمد خان نے پی ٹی آئی چھوڑ کر ان کو جوائن کیا ہے، اور آج جو تھا ایک اور وہ بریکنگ نیوز آئی ہے کہ کلر سجدہ کے جو سابق ٹاؤن اعظم سے حافظ سہیل اشرف، انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ کے راجہ صغیر کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور اسامہ سرور کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ لیکن وہاں پر راجہ صغیر کے لیے ایک مشکلات بھی سامنے آ رہی ہیں، وہ یہ تھی کہ راجہ ندیم احمد نے کلر سجدہ سے مسلم لیگ نون کے وہ زرینہ کارکن بھی ہیں، 2 دفعہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں یونین کونسل کے، تو ان کو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے آزاد حیثیت میں سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اسامہ سرور صاحب ہیں، اسامہ سرور صاحب، ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے کہوٹا اور کلر سیدہ میں؟ مری میں تو چلیں ٹھیک ہے، وہ سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ ان کا ہی علاقہ ہے، لیکن یہ کہوٹا اور کلر سیدہ میں جو اسامہ سرور ہے ان کو ٹف ٹائم ملے گا آپ کے مطابق؟ اسامہ سرور کا دیکھیں نیو کامرز ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ان کو اتنی جان پہچان نہیں ہے، لیکن جو آپ جو بات یہ کر رہے ہیں جی کہ شاہد عباسی صاحب جو ہیں وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں یا مسلم لیگ سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا۔ میں بھی یہی بات کر رہا ہوں، یہ تو عباسی صاحب بات کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا دھڑا ہے، ان کا ووٹ بینک ہے، بڑا اثر رسوخ ہے شاید خاقان عباسی کا۔ ویس بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ شاہد عباسی پریکٹیکلی مسلم لیگ ان سے آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پی پی 7 سے ٹکٹ کس کو ملا؟ راجہ صغیر کو۔ راجہ صغیر ان کے بندے ہیں۔ پی پی 6 میں ٹکٹ بلال یامین کو ملا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلال یامین یا راجہ صغیر شاہد عباسی سے باہر ہو سکتے ہیں؟ میری جو ووٹ ان کو ہے بالکل۔ اب آپ بات کر رہے ہیں اسامہ کی، یہاں پہ میرا ایک اپنی سوچ ہے کہ عثمان عباسی کا ایک بڑا نام ہے سیاست میں، اور شاید مرحوم خاقان عباسی صاحب کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا تھا، محمود شوکت بٹی ہیں، شاہد ریاست سب یہ وہ نام تھے جو بڑے نام تھے۔ عتیق سرور کو آپ اس حوالے سے دیکھیں تو ان کا بھی ایک نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسامہ کو ٹکٹ دینے کی کیا وجہ تھی؟ شاید سب کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بڑا کھلاڑی، پرانا کھلاڑی آئے اور میں آؤٹ ہو جاؤں سیاست سے، ٹھیک ہے، نیا کوئی کھلاڑی آئے اور ان کو ریپلیس کرے، اور بیسیکلی یہی جو ہے وہ رزلٹ بھی جو ہے نون لیگ چاہ رہی ہے۔ ہاں اب دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاہد عباسی نے ایک نوجوان کو لائیں، ان کو پتا ہے کہ کل میں واپس آؤں گا، یہ پھر آؤٹ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ میں وہ متوازی چلیں گے،
اسامہ کو جس طرح کی صورتحال اب چل رہی ہے نا، اس میں ایک بات بتاتا چلوں کہ PP7 کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ صغیر کی حمایت کا اعلان تو کر رہے ہیں، لیکن اسامہ کا کھل کے نہیں کر رہے۔ مری اور کوٹلی ستیا میں مسائل وہی گلی محلے والے ہیں، یا اب عوام کی ڈیمانڈ کیا ہے، عوام کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے ان پولیٹیکل جو امیدواروں سے، جو کینڈیڈیٹ سے؟ اچھا کینی صاحب 1 منٹ اگر آپ مجھے دیں، آپ تھوڑا سا PP6 پہ بھی فوکس کر دیں۔ PP6 پہ نہ 2 پارٹیاں الیکشن نہیں لڑ رہی، یہاں مذہبی جو ووٹ بینک ہے وہ بھی مذہبی جماعتوں کا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ابھی رائے حق پارٹی ہے، تو اس رائے حق پارٹی کے ناصر عباسی ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے چونکہ پارٹی نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کو ٹکٹ دی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بہت مضبوط ووٹ بینک رکھتے ہیں۔ پہلے بھی جب 2018 میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تو ان کی پارٹی نے 13 میں 15,000 سے زائد ووٹ انہوں نے ان کے امیدوار نے لی تھی، ابھی وہ ووٹ بینک بڑا ہے۔ دوسری طرف آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، اگر شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی فیصلہ کیا تو میرے خیال میں اگر جو ان کا گروپ ہے تو انہوں نے اگر ووٹ دلوایا تو وہ ناصر عباسی کو دلوائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے مڈل کلاس سے آیا ہے، آگے اس کا اتنا سکوپ نہیں ہے اگر جیت بھی جائے۔ تو اس حوالے سے جو مذہبی، پھر یہاں پہ تحریک لبیک کا بھی ووٹ بینک ہے، 15-20 ہزار صوبائی اسمبلی میں، پہلے انہوں نے 15,000 کے قریب مری میں صوبائی اسمبلی کے ان کے امیدوار نے ووٹ لی۔ پھر سفیان عباس جی سفیان جماعت اسلامی، لیکن جماعت اسلامی چونکہ سفیان عباسی کا ابھی بہت اوپر لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ وہ جیتنے والا ہے، اس میں شاید خاقان عباسی صاحب کا گروپ کبھی بھی اس کو ووٹ نہیں کرے گا جماعت اسلامی کو۔ ان کو پتہ ہے کہ سفیان عباسی تیز آدمی ہے، اگر اس کو لایا گیا تو پھر اس کو بعد میں ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا مسائل کا بتائیں نا، مسائل کا۔ اچھا اگر مسائل پہ آ جائیں بات پہ، سب سے پہلے چونکہ ہمارا سیاحتی مقام ہے ملکہ کوثر مری، جیسے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا سے سیاحت کے فروغ کے لیے لوگ آتے ہیں سیاحت، تو اس حوالے سے بہت سارے کام ہمیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ مری بھڈان بہت زیادہ پڑ چکے، سب سے بڑا وہاں پر ایشو جو ہے وہ پارکنگ پلازوں کا بن چکا ہے۔ گزشتہ 10-20 سال سے ہم سن رہے ہیں، سب نے وعدے کیے ہوئے ہیں، یقین دلایا، لیکن پارکنگ پلازے نہیں بن سکے۔ پھر مری کے حسن کو تباہ کرنے میں بھی بہت، خصوصاً پچھلے جو 4 سال PTI کے تھے، اس میں آپ کو کہوں کہ انھی پڑی ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ تعمیرات اتنی ہوئی ہیں کہ آپ کی سوچ سے زیادہ، اور جو بلڈنگ بائی لاز کو روندا گیا پاؤں تلے، کیونکہ صداقت عباسی صاحب نئے بندے تھے، ہر بندے کا احسان چڑھا ہوا تھا، تو اور جو انویسٹر تھے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تعمیرات میں اٹھایا ہے، تو اس کو بھی بہتر کرنا ہوگا۔ سیاحت کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کام کرنے پڑیں گے۔ عوام کی ڈیمانڈ، اچھا اس میں اب اگر آتے ہیں، اگر مسائل کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو میرا خیال ہے 2 گھنٹے ہمیں چاہیے ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، شاید خاقان عباسی صاحب سے بھی لوگوں کی ناراضگی کی وجہ 2018 میں یہی تھی کہ وزیر اعظم بھی بنے لیکن محرومیاں ختم نہ کر سکے، اور ایک جلسہ بھی انہوں نے اپنے حلقے میں نہیں کیا۔ اور سوئی گیس جس کو میں کھلے عام کہتا ہوں کہ اسے امر کہا جاتا ہے، اسے سزائے موت دی گئی، لیکن مری میں سوئی گیس لانے والا مشرف تھا، اور مشرف کے دور میں اس نے جب آ کے اناؤنس کیا تو 1 سال کے اندر اس نے آ کے افتتاح بھی کیا۔ پہلے پھر اس کے بعد ہمارے پاس شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس پیٹرولیم اور یہ گیس کی وزارت بھی رہی، لیکن ان کے دور میں بھی وہ اس طریقے سے آگے گیس نہیں لے کے جا سکے۔ آج بھی گیس کا کام رکا ہوا ہے، 4-5 یونین کونسل ہیں، وہ فائدہ ضرور اٹھا رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 15 یونین کونسل میں گیس پہنچانا، اس کے بعد کوٹلی ستیوں کو گیس، کیوں کہ اس کا گیس کا مری میں لانے کا صرف ایک مقصد تھا کہ تاکہ ہمارے جنگلات محفوظ ہو سکیں، کیونکہ وہاں ہمارے پاس متبادل ذرائع نہیں تھے آگ کا بندوبست کرنے کے لیے یا اس سردی سے بچنے کے لیے۔ اچھا جنجوعہ صاحب کوئکلی ذرا مجھے بتائیے گا کہ کہوٹا اور کلر سیدہ کے جو مسائل ہیں اور اس پہ کتنا کچھ کام ہوا ہے، عوام کی کیا ڈیمانڈ ہے، عوام کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے اویس بھائی، کھوٹا کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہد عباسی نے وہاں پہ اچھے کام کیے ہیں، جس میں سب سے بڑا پروجیکٹ ان کا جو تھا وہ کھوٹا پنڈی روڈ کا تھا، 2018 میں شروع ہوا تھا، اور جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے وہ بند کر دیا تھا۔ بعد صداقت عباسی جو وہ مسلسل جو تھا وہ کہتے ہیں جی شروع ہو گیا ہے، پھر ایون کہ اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا جی کہ گاڑیاں گزر رہی ہیں، لیکن 3.5-4 سال تک PTI کی حکومت رہی، لیکن اس منصوبے پہ کام دوبارہ نہیں شروع ہوا۔ جیسے ہی PDM کی حکومت ہے اور شاہد عباسی دوبارہ ان ہوئے اور انہوں نے اس منصوبے پہ کام شروع کروا دیا۔ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کام بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب وہ وزیر پیٹرولیم تھے اس وقت آپ نے دیکھا کہ تقریباً موسٹلی علاقوں میں سوئی گیس پہنچ چکی ہے، اور آج لوگ پریشر کا ایشو بھی انہوں نے حل کیا،
لیکن پی ٹی آئی کو ایک ایڈوانٹیج جاتا ہے پچھلے دور حکومت میں جو انہوں نے ٹورزم ہائی وے بنوائی ہے، لیکن اس میں بھی میگا پروجیکٹ تھا، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے وہ پروجیکٹ اس طرح بن نہیں رہا جس طرح وہ بننا چاہیے تھا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ابھی روڈ وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی اور ابھی تک وہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکا. اور پھر دوبارہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو بلال یامین ستی صاحب نے کوشش کر کے اس کو نڑ اور دوسرے علاقوں میں اب وہ دوبارہ کام شروع کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید خاقان عباسی مری کی نسبت کوہٹا میں ان کے کام زیادہ نظر آتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کام بہت کم ہوئے ہیں. اچھا ایک کوئکلی کتنا پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کون سی جماعت جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نکل جائے؟ مسلم لیگ نون کے جو ہے مجھے چانسز زیادہ نظر آ رہے ہیں. سواما کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی تھی تو میں یہاں پہ تھوڑا سا مرزا ستی کا نام لینا بھول گیا تھا. ٹھیک ہے، مرزا ستی کا گو وہ پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی سے ٹکٹ انہیں نہیں ملا، آزاد حیثیت میں وہ آنا چاہ رہے ہیں، پینلز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں رجب فلاق صاحب سے، شاہد خاقان عباسی سے، حافظ عثمان عباسی، شاہد ریاستی سے. اور ان کی یہ کوشش ہے کہ میں حلقہ 51 میں جو ہے میں آزاد حیثیت میں آؤں، اور راجہ ندیم صاحب جو کلر سجدہ سے آزاد امیدوار محمود شوکت بھٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ میرے ساتھ ایم پی اے ہیں. جوڑ توڑ ابھی جاری ہے. ٹھیک ہے، اور ایک چیز کہ جو ہم بلال یمین جو ادھر پی پی 7 سے پی پی 6 میں ان کی انٹری ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کتنے چانسز ہیں ان کے؟ دیکھیں مجھے پی پی 6 کے حوالے سے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا کیونکہ میں گیا نہیں ہوں کبھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ میں حالات دیکھ رہا ہوں، مجھے بلال یمین صاحب کی کامیابی نظر نہیں آ رہی کیونکہ دیکھیں ایک فیکٹر ہے کیونکہ بلال یمین کو محنت کرنی ہوگی. دیکھیں محنت تو ڈور جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں محنت کے بغیر تو ایک بھی نہیں جیت سکتا. محنت تو کرنی پڑے گی، خصوصاً نئے چہرے اپنی پہچان کروانی، آنا جانا وہ لگا رہے گا. لیکن میں آپ کو یہ ایک بات کلیئر بتا دوں کہ مری میں بھی چونکہ مری کے باسی بیلٹ میں راجہ اسامہ سرور صاحب بالکل انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں ہی اس نے اعلان کیا ہے کہ میں کسی صورت یہ نہیں چاہوں گا کہ شلوار اور ہو اور قمیض اور ہو. یہ آپ کو انہوں نے اعلان کر دیے. تو جو ووٹ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، جو ووٹ پڑیں گے راجہ اسامہ سرور صاحب کو، اس میں سے 2-4-10% کوئی اپنی کیونکہ مقامی کینڈیڈیٹ ہیں وہ فرق پڑ سکتا ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں پی پی 6 میں کوٹلی ستیاں والا، کیونکہ جنجوعہ صاحب کو وہاں ایکچوئل وہاں پوزیشن نہیں پتہ، لیکن جب لطاسب ستی وہاں سے آ گئے ہیں ایم این اے کی سیٹ پہ، ایم پی اے کی سیٹ پہ ان کی پی پی وہاں کوٹلی ستیاں سے کوئی بندہ موجود نہیں ہے. تو ہم جو ہے لاسٹ ٹائم جب اپنے برادریزم ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم برادریوں میں چلے جاتے ہیں تو چاہے وہ ستی کا اٹے کا ہو یا کوٹلی ستیاں کا وہ ستی ہوتا ہے، عباسی ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ کلیئر بتا دوں کہ کوٹلی ستیاں سے بھی ٹف ٹائم دیں گے بلال یمین ستی، اور مری سے بھی ٹف ٹائم میں. لیکن میں نے یہاں جو رائے آگ پارٹی کے ناصر عباسی کی بات کی ہے، اس کو یہ یاد رکھیے گا، اس چیز کو آپ بھولیے گا مت، کیونکہ ان کی جو مذہبی جماعت کا ووٹ ہے اس کو توڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. اگر شاید خاقان عباسی گروپ اگر 2% بھی اسے سپورٹ کر جاتے ہیں تو پھر سب کو وہ ٹف ٹائم دے سکیں گے، ورنہ نہیں. تو بلال یامین عباسی میں جنجوعہ صاحب سے یہ متفق بالکل ان کے بات سے متفق ہوں کہ مسلم لیگ نون جیتے گی الیکشن، اور ان کو ہرانا جس طریقے سے جنہوں نے لایا اتنی مشکل سے، وہ انہیں جتانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے گی. یہ ساری صورتحال تھی. ہماری کوشش تھی کہ ہم آپ کو جو ہے پی پی 6 اور پی پی 7 کی جو ہے گراؤنڈ میں جو ریئلٹی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں. لیکن ایک فیکٹ جو ہے اس تمام جو 94 کے قریب جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں اچھی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ان میں ہماری جو خواتین ہیں ان میں تقریباً 4 سے 5 خواتین جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ امیدوار ہیں، وہ بھی الیکشن کے میدان میں ہیں. NA51 قومی اسمبلی میں کون جاتا ہے اور صوبائی کی 2 نشستوں میں یہ کون جو ہے کامیاب ہو کر آئیں گے یہ دیکھنا ہے. لیکن گہما گہمی جو ہے وہ عروج پر ہے، اور اس میں یہی چیز ہے کہ اب جو نون لیگ کی طرف سے بات جو کی جا رہی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ان کا شیڈیول جو ہے وہ فائنل ہو رہا ہے کہ وہ اس حلقے میں جو ہے وہ الیکشن کمپین کے دوران ایک بڑا جلسہ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر پہنچیں گی، اور ان کو ہدایت ہے میاں نواز شریف کی. لیکن دوسری طرف شاہد خاقان عباسی کا جو ہے دڑا وہ بھی جو ہے سپورٹ کر رہا ہے کینڈیڈیٹس کی، اور اس کے ساتھ جو صداقت عباسی ہیں وہ بھی جو ہے پی ٹی آئی کے جو آزاد کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جو ہے ان کی حمایت حاصل ہے. اور سب سے اہم جو ہے بات یہ ہے کہ یہ دونوں پلیئرز جو ہیں وہ صرف 8 فروری کے انتخابات کے لیے جو ہے وہ الیکشن کے میدان سے آؤٹ ہیں، اور دونوں سے جو ہے ہماری بات ہوئی ہے اور دونوں کا یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کے بعد
جو حلقے کی جو سیاست ہے اس میں عملی طور پر جو ہے وہ شامل ہوں گے اور وہ اگلا جو الیکشن ہے چاہے جس طرح بھی ہو وہ کنٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے. تو اب یہ ساری صورتحال ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان تک بھی ہم پہنچیں اور حلقے کی جو مسائل ہیں وہ وہاں پر جا کے مری، کوٹلی ستیاں، کہوٹا اور کلر سیدہ میں جا کے وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے رکھ سکیں. لیکن اس وقت تمام جو امیدوار ہیں وہ مسلسل جو ہیں وہ سر توڑ کوششوں میں ہیں کہ اپنے اپنے ووٹ بینک جو ہے اس کو انکریز کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، لیکن کرسمیٹک پرسنالٹیز جو ہیں وہ بھی جو ہے اپنا ووٹ بینک بڑھانے میں جو ہے ان کا بھی ایک بڑا رول ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو یہ مارکہ کون سر کرتا ہے. لیکن اس وقت NA 51 میں جو ہے سیاسی سرگرمیاں جو ہیں اپنے عروج پر ہیں.